शहबाज भाई, ये 10 साढ़े 10 बजे आपको कॉल की हुई है, वाटर बोर्ड से हमने गाड़ियां मंगवाई हुई हैं, अभी 12 बज रहे हैं लेकिन आपकी एक भी गाड़ी आई नहीं है, 3 नंबर आग लगी हुई है। 2 बजे तक लोग वहाँ पर बहुत सारे जिंदा थे। वो टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपने प्यारों से रब्ता कर रहे थे, वो अपनी लोकेशन बता रहे थे, वो बता रहे थे कि वो किस फ्लोर पे किस दुकान में फंसे हुए हैं। वो लोग आवाज़ें दे रहे थे कि आप हमें निकालें, हमें यहाँ से निकालने का कोई इंतज़ाम करें, और उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था। लोग उन खिड़कियों में खड़े होकर सांस लेने की नाकाम कोशिश करते रहे, आवाज़ें देते रहे, और फिर रफ्ता रफ्ता वो आवाज़ें ख़त्म हो गई, उनका दम घुट गया और वो उस धुएँ के बादल में वो लोग भी राख बन गए। जिस तरह एक बंदे को निकाला गया था और वो दुकानदार कह रहा था कि वहाँ पे मेरे और भी लोग मौजूद हैं, मेरे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो और भी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती थी। वो जो नीम बेहोशी की हालत में बंदा सिविल अस्पताल गया है, अगले दिन जब वो होश में आने के बाद इसी मुकाम पर मुझसे मिला है, तो वो ये बताता है जब वो बेहोश हुआ है तो उसकी दुकान में 6 से 8 ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी जो ख़रीदारी के लिए आई हुई थी। तीनों जानिब से जो है वो आप काम कर सकते थे। फिर अगर गुल तिजारा या रिम्पा प्लाजा वाली साइड से भी अगर काम करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब साने बल्दिया डाउन हुआ था तो उस वक्त भी हमने यही सूरत हाल देखी थी कि फौरी तौर पर इनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि दीवारें तोड़कर किसी को रेस्क्यू कर सके या आग बुझा सके। और आज तकरीबन 14 साल बाद भी हमने यही देखा कि वो दीवारें तोड़ने में नाकाम थे। वो बेचारे बिल्कुल जलकर कोयला बन गए और हमारी जो टीमें थी वो नहीं पहुंच पाई उन तक। पता है गुल प्लाजा में लगी आग से मरने वालों के घर वालों का सबसे बड़ा दुख क्या है? उनका सबसे बड़ा दुख यह है कि आग के शोलों की नज़र होने वालों को बचाया जा सकता था। ये दुख उन्हें जीते जी बेचैन रखेगा और कब्र तक उनके साथ जाएगा। क्योंकि ये तमाम लोग उस वक्त गुल प्लाजा के बाहर मौजूद थे जब उनके प्यारे शोलों में घिर चुके थे और वो आग को बुझाने और अंदर मौजूद जीते जागते इंसानों को बचाने की बेढंगी कोशिश देख रहे थे। और ये सब सिर्फ जिंदा जलकर और धुएं से दम घुटकर मरने वालों के बेबस प्यारों ने ही नहीं देखा, बल्कि शहरियों की बड़ी तादाद चंद मिनट बाद ही गुल प्लाजा के बाहर जमा हो चुकी थी। क्योंकि गुल प्लाजा में आग लगने की खबर चंद मिनट में ही जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। बचाओ बचाओ की सदाएं बुलंद होती रहीं। वक्त गुजरता रहा और जिन इदारों को सूरत हाल की संगीनी के मुताबिक काम करना था वो कुछ कर ना पाए और ना ही करते हुए नजर आए। ARI न्यूज़ के रिपोर्टर सलमान लोधी उन अव्वलीन सहाफ़ियों में थे जो गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वहां पहुंचे थे और उन्होंने KMC के फायर डिपार्टमेंट के गैर तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरी आलात के बगैर की जाने वाली बेअसर भाग दौड़ को देखा और रिपोर्ट भी किया। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, एक फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी। अच्छा, जो फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी उसके साथ कोई वाटर टैंकर या बाउज़र वहाँ पे नहीं आया था। एक फायर टेंडर, मुझे लगता है वो शायद सदर फायर स्टेशन होगी, वो भी कि अगर हार्डली 2 से 3 मिनट का भी फासला नहीं था, वो फायर ब्रिगेड वहाँ पे मौजूद थी और मेरे ख्याल से उसका पानी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये एक वाटर टैंकर ही होता है इनको जो सप्लाई करता है। उसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा सा टाइम लगा। दूसरी फायर ब्रिगेड आई 10 से 15 मिनट बाद। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आई तो इनका पानी ख़त्म हो चुका था। इन्होंने फ़ौरन आके काम शुरू किया जो कि नाकाफ़ी था, पानी ख़त्म हो गया। वाटर टैंकर को आने में अब खासा टाइम लगा और वाटर टैंकर्स आने के लिए हमारे पास गार्डन एक सबसे करीब जगह थी जो वाटर टैंकर्स आती है। इंतज़ामिया कह रही है कि नीपा और सफूरा से वाटर टैंकर बुलाए। BRT बस मंसूबे के ऐसे ये पूरा रास्ता वैसे ही स्लो है। अगर वहाँ से वाटर टैंकर आते तो इसको 1 घंटा, तकरीबन आधे से 1 घंटे का टाइम लगा। वाटर टैंकर की पानी की कमी की वजह से सूरत हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि 1 बजे तक हमें नज़र आ रहा था कि पूरी इमारत में धुआं भरा हुआ था। लोग किस तरह निकल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आग चारों तरफ फैल चुकी थी। फायर चीफ ये कहते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तो वहाँ पे आ जाती हैं, उनमें पानी भी मौजूद होता है। असल मसला होता है कि वहाँ पे जो चारों एतराफ़ में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनको पानी की सप्लाई नॉन स्टॉप तौर पर मिलती रहे। अब यहाँ पे पानी की सप्लाई इनको स्टॉप लग चुका था। अगर इनके पास वाटर टैंकर आया, इन्होंने 10-15 मिनट पानी उसमें डाला, गैप आ गया, 15 मिनट का गैप आ गया, पानी ख़त्म हुआ। अब दूसरा वाटर टैंकर जो आ रहा है उसमें इनको मज़ीद आधे घंटे का गैप मिल गया। इसका क्या नुकसान हुआ? जो 1 या 2 दुकानों में आपने थोड़ा बहुत काम किया था आग बुझाने के लिए, वो आग मज़ीद दुकानों में फैल गई और उसका नुकसान ये हुआ कि पानी की ताख़ीर की वजह से मज़ीद सूरत हाथ से निकलती गई। जो फायर फाइटर्स थे वो आग बुझाने के लिए अपनी वही रिवायती जो कोशिश करते हैं वो कर रहे थे। उस वक्त भी ताजरों की जानिब से ये
गिला किया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड जो है बहुत देर से पहुंची है, और फिर जब पहुंची है तो उनके पास अव्वल तो पानी ख़त्म हो गया, फिर वो पानी लेने चले गए, तो इस दौरान जो फायर फाइटिंग का अमल है उसमें थोड़ा सा गैप आया है। इस दौरान जो है वो आग की शिद्दत बढ़ गई है और फिर एक छोटा सा वाक़या जो है वो एक सानहा बन गया। वहाँ से बहुत करीब है, मतलब तमाम ऑफिसेस करीब हैं, सेंट्रल फायर ब्रिगेड भी करीब है। ये कोई ऐसा नहीं था कि कोरंगी या किसी मज़ाफ़ाती इलाके में आग लगी हो। इतनी मशहूर मारूफ जगह के ऊपर उसको पहुंचने में इनको बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जो ताजरों का इल्ज़ाम है या जो उनका गिला है वो बिल्कुल ठीक है कि फायर ब्रिगेड अमूमी तौर पर ताख़ीर होती है, इधर बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस के इनके देर से आने की वजह से और फिर पानी ख़त्म हो जाने की वजह से जो है वो मामला बिगड़ता चला गया और फिर शायद किसी के हाथ में नहीं आ पाया। गुल प्लाजा की इमारत 3 अतराफ से खुली होने की वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन का निस्बतन एक आसान ऑब्जेक्ट था। गुल प्लाजा मेन एमेजिनो रोड पर वाक़ था, जिसके अक़ब में 2 रोया सड़क है और साइड की गली भी इतनी चौड़ी है कि बैक वक्त 2 फायर टेंडर एक साथ गुजर सकते हैं। 3 अतराफ से खुली होने के साथ साथ ये सिर्फ 3 मंजिला इमारत थी और आग लगने के बाद इब्तदाई 3.5 से 4 घंटे सबसे अहम थे, क्योंकि रात 2 बजे तक गुल प्लाजा की पहली और दूसरी मंजिलों पर फंसे अफराद फ़ोन कर कर के मदद के लिए पुकारते रहे। वो अपने प्यारों से इल्तिजा कर रहे थे कि कोई उन्हें बचा ले, और बाहर मौजूद उनके प्यारे बेबसी से तड़प रहे थे। उन्होंने अंदर फंसे प्यारों को जितनी भी तसल्लियाँ दी वो झूठी साबित हुई। आग बुझाना तो दरकिनार, लोगों को जिंदा बचाने के लिए इमारत की 3 खुली साइडों में से किसी जानिब से भी शगाफ डालने की कोशिश तो छोड़िए, शायद सोचा भी नहीं गया। जब आग लगी थी 10 बजे के बाद और उसके बाद से अगले कई घंटे यानी कम से कम 2 बजे तक लोग वहाँ पर बहुत सारे ज़िंदा थे। वो टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए अपने प्यारों से रब्ता कर रहे थे, वो अपनी लोकेशन बता रहे थे। वो बता रहे थे कि वो किस फ्लोर पे किस दुकान में फंसे हुए हैं, और उस दुकानों की लोकेशन वहाँ जो उसकी इंतज़ामिया थी उसको भी मालूम थी। कोई कोऑर्डिनेशन नज़र ही नहीं आ रहा था कि कम से कम उन्हीं से पूछ लिया जाता और उनको रेस्क्यू करना। यानी ये जो रज़ाकार हैं वो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो लोग आवाज़ें दे रहे थे कि आप हमें निकालें, हमें यहाँ से निकालने का कोई इंतज़ाम करें, और उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था। उनके पास तो प्रॉपर वो मास्क ही नहीं थे जो उस धुएं की शिद्दत में काम कर सके। उनके पास न वो लिबास थे, न वो जूते थे, न वो इक्विपमेंट थे जिसके ज़रिए वो ये सारा काम करते। तो लोग उन खिड़कियों में खड़े होकर सांस लेने की नाकाम कोशिश करते रहे। लोग अपने प्यारों को पुकारते रहे, लोग हुकूमत को पुकारते रहे, आवाज़ें देते रहे, और फिर रफ्ता रफ्ता वो आवाज़ें ख़त्म हो गई, उनका दम घुट गया और वो उस धुएं के बादल में वो लोग भी राख बन गए। यानी वो सारे लोग जो अपने पैरों पर चल कर इस इमारत में दाखिल हुए थे, और जब 1 हफ़्ता गुज़रा तो सरकार ने उनको राख की सूरत में उनके प्यारों को वापस किया। यानी उनकी तो लाशें भी नहीं हैं और उनकी शनाख्त भी नहीं है। अब ये सिर्फ जो राख है ये फ़लाँ कमरे में या दुकान में मौजूद थी, तो अंदाज़े के मुताबिक ये आपका प्यारा है, आप इसकी राख ले जाइए, इसकी तदफीन कीजिए। 3 अतराफ़ से एक इमारत खुली हुई थी, कुछ नहीं हो सकता था तो एक बिल्डोज़र लाकर आपके पास मौजूद होती है मशीनरी, उसके ज़रिए आप उसमें जो है ना शगाफ डाल सकते थे। यानी 3 अतराफ़ से खुली हुई इमारत थी, और ये कोई बुलंद व बाला इमारत नहीं थी, कोई हाई राइज़ बिल्डिंग नहीं थी। इसकी महज 3 जो थी मनाजिल थी, और वहाँ से लोगों को निकालना भी इतना मुश्किल साबित हो गया कि वो एक वाक़या और हादसा एक अलमी और सानहे में तब्दील होकर रह गया। और इसमें अगर हम पूरे अमल का जायज़ा लें, वहाँ जाकर हम रिपोर्टिंग करते रहे, तो इस सारे प्रोसेस में हमें जिसकी जो सबसे बड़ी नाकामी या प्राइमरी ज़िम्मेवारी दिखाई दी वो रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड के अमले की थी। और वाज़े तौर पर यह बात महसूस हुई कि उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, उनके पास यहाँ से लोगों को निकालने के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, उनके पास जदीद आलात नहीं थे, उनके पास पेशावराना महारत नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों की कमी उस गुल प्लाज़ा के सानहे में नज़र आई। ये कोई हिकमत अमली नहीं थी, इनको पता ही नहीं था
کہ آگ لگنے کی صورت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے. یعنی آگ بجھانا تو ایک سب سے بڑا مرحلہ ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یعنی ان کے پاس کل ملا کر جو پلاننگ تھی وہ صرف یہ دکھائی دی کہ ہم نے صرف آگ بجھانے کی کوشش کرنی ہے, اس پہ پانی ڈالنا ہے. دیکھیں گل پلازا جو ہے 3 مقامات سے کھلی ہوئی ہے. 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک وہ ٹائم تھا, وہ بہت زیادہ اہم تھا اور کروشل تھا. اس وجہ سے کیونکہ اس دوران لوگوں کی کالز آ رہی تھی کہ ہمارے پیارے اندر موجود ہیں. کئی دکاندار وہاں پہ پریشان تھے کہ ہمارے گھر والے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, وہ اس فلور پہ موجود ہیں. یہ ٹائم وہ ایسا تھا کہ یہ کسی بھی دیوار کو توڑ کے اس جگہ پہ جا سکتے تھے. اس دوران اگر یہ ڈیسیجن لیا جاتا کہ کوئی دیوار توڑی جاتی, کسی جگہ اندر جایا جاتا, تو یہ کمیونیکیشن گیپ بھی تھا جس میں بلڈنگ انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے, فائر بریگیڈ کی نااہلی اور غفلت بھی ہے, اور فوری طور پر ضلعی انتظامیہ کا پراپر طریقے سے ایکشن نہ لینا ہے. کیونکہ اگر لوگ بتا رہے تھے کہ ہم اس مقام پہ موجود ہیں, اس طرح موجود ہیں, تو کسی نہ کسی طرح تو اس حصے کو توڑ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جاتی. ایک دم سے تو پوری عمارت میں آگ نہیں پھیلی, ٹائملی پھیلی, 40-45 منٹ 1 گھنٹے تک کا وقت ملا. آہستہ آہستہ گراؤنڈ فلور سے فرنٹ تک آئی, اس کے بعد فرنٹ کی دکانوں میں پھیلی. اندر آگ پھیل چکی تھی. فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ جو لوگ موجود تھے ان کے لیے کوئی سنجیدہ بنیادوں پر اگر ریسکیو آپریشن کیا جاتا تو کافی لوگوں کی جانیں اور زندگیاں بچائی بھی جا سکتی تھی. ہیوی مشینری موجود نہیں تھی جس کے ذریعے دکانوں کی کھڑکیاں توڑیں, اندر جا سکیں. ان کے پاس ایسا کوئی اکوپمنٹ موجود نہیں تھا. کچھ لوگ جن کا اندر اپنے پیاروں سے رابطہ تھا وہ بتا رہے تھے سیکنڈ فلور میں ہمارا پیارا موجود ہے, وہ اس مقام پہ موجود ہو سکتا ہے. یہ اگر فیصلہ ہونا تھا تو 1 بجے تک یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. ڈیسیجن میکنگ کی تو بالکل کمی نظر آ رہی تھی. فوری طور پر جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس جگہ پر بہت زیادہ اسپیس تھا, وہ آگ بجھانے کے لیے اگر کوشش کرتے تو کئی مقامات ایسے تھے جہاں سے وہ کوشش کر کے آگ فوری طور پہ بجھا سکتے تھے یا کم از کم لوگوں کو ریسکیو کر سکتے تھے. لیکن ریسکیو کرنے اور فائر فائٹنگ کرنے کے دونوں کا جو عمل تھا اس کے اندر وہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے. تینوں جانب سے جو ہے وہ ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ یہ شگاف ڈال کے لوگوں کو ریسکیو کر سکتے تھے. لوگ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک مسلسل کالز کرتے رہے اور جان بچانے کی اپیلیں کرتے رہے. وہاں پر جب ٹیمیں پہنچی تو انہوں نے آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ اگر وہ شگاف ڈال دیتے تو انہیں نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کرنے میں آسانی ہوتی بلکہ آگ بجھانے کا جو عمل ہے اس میں بھی تیزی آ جاتی. لیکن جو ہے وہ یہ نہیں کر پائے, اور جو تاجر ہیں وہاں پر موجود ان کی جانب سے رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے. تاجر تو مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بچاؤ. ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو ہے سامان تو کافی سارا جل گیا, مالی نقصان تو ہو گیا, لیکن ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ اندر پھنسے ہوئے, کم سے کم ان کی جان بچانے کی کوشش کی جائے. تو یہ تو ہے کہ ان کی حکمت عملی کا فقدان تھا. تینوں جانب انہوں نے جگہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ شگاف نہیں ڈالا, اور تاجروں کی جانب سے بھی انہیں منع نہیں کیا گیا تھا, لیکن یہ شاید نہیں کر سکے. ان کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی یا ایبیلٹی نہیں تھی کہ اس کو کرتے. تینوں جانب سے جو ہے وہ آپ کام کر سکتے تھے. پھر اگر گل تجارہ یا رمپا پلازا والی سائڈ سے بھی اگر کام کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. جب سانحہ بلدیہ ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہی صورتحال دیکھی تھی کہ فوری طور پر ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ دیواریں توڑ کر کسی کو ریسکیو کر سکے یا آگ بجھا سکے. اور آج تقریباً 14 سال بعد بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ دیواریں توڑنے میں ناکام تھے. بہت واضح نظر آیا کہ کراچی کا فائر ڈپارٹمنٹ ہو یا ریسکیو 1122 دونوں ادارے صورتحال سے نمٹنے کے اہل ہی نہیں ہیں. صرف ضروری آلات ہی نہیں, پیشہ ورانہ تربیت کا خانہ بھی خالی ہے, اور ان اداروں کی قیادت میں بر وقت فیصلہ کرنے اور اسٹریٹجی بنانے کی کتنی اہلیت ہے یہ بھی دنیا دیکھ چکی ہے. کیونکہ 100 کے قریب انسانوں کے زندہ جل جانے کی وجوہات ادارہ جاتی ناکامی اور ناقص حکمرانی میں پیوست ہیں. بیڈ گورننس کرپشن اور نااہلی کو جنم دیتی ہے, اور سانحہ گل پلازا یہ بتاتا ہے کہ بیڈ گورننس جنگوں اور دہشت گردی جتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. یہ جو بلڈنگ تھی وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی, اور اس عمل کو جو ہے ان کی جانب سے فائر فائٹنگ کہا گیا. اور جب سوختہ لاشیں نکالی گئیں تو اس عمل کو ریسکیو آپریشن کہا جا رہا تھا. اندر جو پھنس گئے تھے وہ بیچارے بالکل جل کر کوئلہ بن گئے, اور ہماری جو ٹیمیں تھیں وہ نہیں پہنچ پائیں ان تک. اتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے تھے وہ نہ ہی مال بچا پائے, نہ ہی فوری طور پر آگ بجھا پائے, نہ ہی وہاں پر جو لوگ تھے ان کی جان بچا پائے, اور پھر وہ بیچارے لوگ جب مر گئے تو ان کی لاشیں بھی نہیں بچا پائے. بھرتی کیا ہوا ہے فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے کل ملا کے کوئی 11-1200 لوگ ہیں, اور اس میں جو فائر فائٹرز ہیں وہ بمشکل 600 ہوں گے. 2009 کے بعد سے کوئی بھرتیاں نہیں ہوئی اس میں.
اور جو وہ فائر فائٹرز موجود ہیں ان کی کون سی ٹریننگ ہوئی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ پہ کیا کام, ان کی فٹنس کا کیا معیار ہے. مطلب اس کام میں فٹنس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب وہ لوگ جن کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں, کیا آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 22-23 سال کے نوجوان کی طرح اس مشکل کام میں ریئیکٹ کریں گے اور یہاں سے جا کر لوگوں کو نکالیں گے؟ حد تو یہ ہے کہ فائر ڈپارٹمنٹ یہ بھی جج نہیں کر سکا کہ گل پلازا میں کس طرح کے سامان کی دکانیں ہیں. حالانکہ یہ سمجھنا تو عام آدمی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ پلاسٹک اور کیمیکلز کی ہی ہوگی. فائر ڈپارٹمنٹ نے ابتدائی اور انتہائی اہم چند گھنٹے چھوٹی موٹی آگ کی طرح ٹریٹ کرنے میں گزار دیے. شہر میں جب بھی آگ لگتی ہے تو فائر ڈپارٹمنٹ ابتدا سے ہی اس کی کیٹیگری بھی اناؤنس کرتا ہے, کیونکہ کیٹیگری کی بنیاد پر ہی فائر فائٹنگ رسپانس تیار کیا جاتا ہے. فائر ڈپارٹمنٹ نے گل پلازا کی آگ کو اس وقت تیسرے درجے کی آگ اناؤنس کیا جب اندر پھنسے افراد کے فون آنا بند ہو چکے تھے. فائر بریگیڈ بالکل نارملی اس کو آگ سمجھ کے آئی, جس کی وجہ سے حالت زیادہ بگڑی. بالکل اسٹارٹنگ میں وہ یہی سوچ کے آئے تھے کہ چند دکانوں میں آگ لگی ہوئی ہے. فائر بریگیڈ کہہ رہی تھی ان کو آفیشیلی طور پر تاخیر سے اطلاع دی گئی, اور انہوں نے جب روانہ کی تو وہ بالکل اس قسم کی تیاریوں سے نہیں آئے جیسے گل پلازا کو سوچ کے آنا چاہیے تھا. کیونکہ گل پلازا میں بڑی تعداد میں فوم موجود ہے, کمبل موجود ہیں, پلاسٹک موجود ہے, کراکری موجود ہے, ٹوائز کا آئٹم, بیٹری کا آئٹم, کاسمیٹک ایک ایسی چیز ہے جس میں آگ لگ جاتی ہے تو اس پہ قابو پانا بہت آسان نہیں ہوتا, بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ایسی بھی دکانیں تھی, پرفیومز کی دکانیں تھی. اس کے علاوہ وہاں پہ ٹوائز ہیں, بیٹری کا آئٹم ہے, ہر طرح کا وہاں پہ آپ کو پلاسٹک بھی چیزیں ملے گی. تو گل پلازا کی آگ معمولی آگ نہیں تھی کہ آپ فوراً سے جائیں, پانی ڈالیں اور اس پہ قابو پا لیا جائے. پہلے ہی انہوں نے جب آگ کی اطلاع پہ انہوں نے 3 گاڑیاں بھیجی تھی, اس کے بعد جب فائر بریگیڈ وہاں پہ پہنچی ہے تو آدھے گھنٹے تک یہ خود ہی کوشش کرتے رہے اس آگ کو قابو پانے کے لیے. اس وقت آگ کا درجہ کیا تھا؟ اس کو نارمل آگ کا درجہ تھا. انہوں نے فرسٹ نارملی جیسے ہی کوئی آگ لگتی ہے 2 سے 3 فائر ٹینڈرز یہ عینی شاہدین کی اطلاع پہ روانہ کر دیتے ہیں. سیکنڈ درجے کی آگ مزید آگ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بلا لی ہیں. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے شہر بھر کی فائر ٹینڈرز کی گاڑیاں وہاں پہ طلب کر لیں. تو تیسرے درجے کی آگ انہوں نے وہاں پہ 1 بجے کے بعد اس کو قرار دیا, جس کی وجہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے, اسنارکلز وہاں پہ بھیجی تھی, راستے میں اسنارکلز بھی یہاں پہ آ چکی تھی, تو تیسرے درجے کی آگ انہوں نے بہت دیر سے قرار دی. جیسا کہ موقع پر موجود رپورٹر نے بھی بتایا کہ گل پلازا کی آگ کو 1 بجے کے قریب ہی تیسرے درجے کی آگ قرار دیا جا چکا تھا, مگر اس کے باوجود شہر بھر کے تمام فائر ٹینڈرز صبح تک بھی گل پلازا تک نہیں پہنچے. انہوں نے بتایا تھا کہ شہر بھر سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہم نے وہاں روانہ کر دی ہیں اور یہ تیسرے درجے کی آگ ہے, لیکن گاڑیاں وہاں پر 22 کام کر رہی تھیں, جس میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ نیوی کے بھی جو ہے وہ فائر فائٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو مجموعی طور پر جو ہے اتنی بڑی آگ کے اوپر 22 گاڑیاں کام کرتی رہیں دوسرے دن بھی صبح تک. تو یہ بھی سوال پوچھا جانا چاہیے کہ شہر بھر کے اندر اتنی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, مختلف فائر اسٹیشنز ہیں, تو وہاں سے گاڑیاں کیوں نہیں پہنچی, یا آیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی؟ جس وقت گل پلازا میں آگ تیزی سے پھیل رہی تھی اس وقت کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے, جس سے پتہ لگتا ہے کہ 10:30 بجے اطلاع دینے کے باوجود ایک فائر اسٹیشن سے 12:15 بجے بھی گاڑی نہیں نکل سکی تھی. شہباز بھائی یہ 10-10:30 بجے آپ کو کال کی ہوئی ہے, واٹر بورڈ سے ہم نے گاڑیاں منگوائی ہوئی ہیں, ابھی 12 بجے نے, لیکن آپ کی ایک بھی گاڑی آئی نہیں. 3 نمبر آگ لگی ہوئی ہے, جگہ جگہ ڈی سی آفس سے پورا گل پلازا جو ہے اس وقت جو ہے نا آگ کی لہروں میں ہے. اور آپ کو کال کی 10:30 بجے اطلاع دی تھی, ابھی 12:10 ہو رہا ہے, آپ کی ایک بھی گاڑی آئی نہیں ہے. جہاں فائر ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 1122 جیسے ادارے مدد کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں, وہیں ایک عام آدمی نے دھوئیں سے گزر کر اپنے ایک ساتھی کو زندہ نکالنے کا ناقابل یقین کارنامہ بھی سر انجام دیا. دیکھیں ہماری ایک دکان والے سے بات ہوئی تھی, وہ کراکری شاپ, دبئی کراکری شاپ تھی, ہاں دبئی کراکری شاپ کے اس سے بات ہوئی. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنا ایک رشتہ دار بے ہوشی کی حالت میں مسجد کے راستے سے لے کے آیا ہوں. یہ 12 سے 1 بجے کے درمیان کا وقت تھا. اگر وہ اس راستے سے داخل ہوا, دبئی کراکری شاپ کا بندہ, اور وہ جو بے ہوش شخص تھا اس کو تو ہوش نہیں تھا, اس کو سول اسپتال منتقل کیا تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری دکان میں میرے 5 سے 6 رشتہ دار تھے جو کام کرنے والے تھے, کوئٹہ سے میرے مہمان آئے تھے وہ بھی تھے, اور اس کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد بھی تھی, خواتین بھی تھی. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حالت وہاں پہ ایسی تھی, اس کی آنکھوں دیکھا حال یہ تھا کہ میں مسجد کے راستے گیا ہوں,
مجھے وہاں پہ لوگ پڑے ہوئے نظر آئے ہیں. صرف ایک بندہ جو میرے ایکسس میں ہوا, اس کو ایک لڑکا, دبلا پتلا لڑکا تھا, انہی کا ایک رشتہ دار تھا, اس کو وہاں سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں نکالنے میں کامیاب ہوا ہے. جب ایک دکاندار وہاں پہ مسجد کے راستے داخل ہو کے اپنے ایک بندے کو بچا کے لے کے آ رہے نیم بے ہوشی کی حالت میں, تو ہماری انتظامیہ اس وقت کہاں تھی؟ وہ اس راستے سے کیوں داخل نہیں ہو سکتی تھی؟ جس طرح ایک بندے کو نکالا گیا تھا اور وہ دکاندار کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ میرے اور بھی لوگ موجود ہیں, میرے رشتہ دار موجود ہیں, تو اور بھی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی. وہ جو نیم بے ہوشی کی حالت میں بندہ سول اسپتال گیا ہے, اگلے دن جب وہ ہوش میں آنے کے بعد اسی مقام پر مجھ سے ملا ہے, تو وہ یہ بتاتا ہے جب وہ بے ہوش ہوا ہے تو اس کی دکان میں 6 سے 8 خواتین وہاں پہ موجود تھی جو خریداری کے لیے آئی ہوئی تھی. اس نے بتایا میرا فلاں رشتہ دار کوئٹہ سے آیا تھا, وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھا. ان لوگوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئے اور دھواں کی وجہ سے وہاں پہ بے ہوش ہو گئے, اور ایک ہی بندے کو وہاں سے جو دکاندار تھا وہ لے کے نکلنے میں کامیاب ہوا. اس نے بتایا میں مسجد کے راستے سے لے کے آیا تھا. تو انتظامیہ اگر پراپرلی ایکوپڈ میں ہوتی تو اور بھی لوگوں کو زندہ بچانے کی اقدامات ہو سکتے تھے. ہم نے ایک چوکیدار کو دیکھا نا, فرید اللہ بسیخیل کو, اس نے کس طرح سے اس دھوئیں میں جا کر سیڑھی پہ چڑھ کر ایک شخص کو اپنے کندھے پہ لادا اور اتارا, کم از کم اس کی جان بچی نہیں. اس نے کتنا بڑا کام کیا. اب یہاں پر یہ اتنا بڑا عملہ, اتنے بڑے سرکاری ادارے, یہ سب مل کر وہاں ایک آدمی کو نہیں نکال سکے. اور کیا کر رہے ہیں جی, ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے, سرچ آپریشن ہو رہا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے آپ نے کیا دیا لوگوں کو؟ راکھ. ان کو یہ اس بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا بلڈنگ کا اسٹرکچر کافی خراب ہو چکا ہے, لیکن جب عمارت کا اسٹرکچر گرا ہے, آدھی گل پلازا کی پیچھے کی بیک سائڈ کی عمارت گری ہے, تو یہ کافی بیک فٹ پہ آ گئے. پھر انہوں نے اندر جانے کا دوبارہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. نتیجتاً یہ ہوا جو لاشیں اندر وہاں پہ جھلسی ہوئی لاشیں اندر موجود تھی ان کو بھی نکالا نہیں جا سکا. آگ سے جل جل کے وہ اتنی زیادہ خطرناک, لوگوں کی لاشیں نہیں ملی, لوگوں کے صرف چند باقیات ملے, اور ہڈیوں کی مدد سے جو پھر ان کی ڈی این اے کے ذریعے ان کی شناخت کی کوششیں کی گئی. جب کے ایم سی کے ادارے آگ بجھانے اور جانیں بچانے میں ناکام ہو چکے تو اس معاملے میں عمارت کی انتظامیہ کی غفلت کو تلاش کیا گیا. مگر اس معاملے میں بھی صوبائی اور شہری حکومت کے ادارے اس لیے گرفت سے نہیں بچ سکتے کہ اگر عمارت کی تعمیر یا حفاظتی اقدامات میں کوئی خلاف ورزی تھی تو اسے چیک کرنا اور تدارک کرنا بھی انہی کی ذمہ داری تھی. ایک اور چیز میں آپ کو سب سے اہم بتاتا ہوں. میری ابھی فائر چیف سے بات ہوئی تھی دسمبر میں. میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کتنی عمارتوں کا آڈٹ کیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شہر بھر کی عمارت کا آڈٹ کر چکے ہیں. دسمبر میں ان کے الفاظ تھے. صرف انڈسٹریل زونز کے ان کے آڈٹ نہیں کرنے دے رہے, جو فیکٹریاں ہیں, فیکٹریوں کے بڑے مالکان ہیں جو انڈسٹریل زون ہیں, وہ آڈٹ نہیں کرنے دے رہے. مطلب یہ تمام وہ عمارتیں تھیں جس کو فائر بریگیڈ کہتی ہے کہ ہم نے ان کے آڈٹ کر لیے, ان کا ایکوپمنٹ بہت اچھا ہے, اور ان میں اس قسم کے حالات اگر آتش زدگی کے ہوں تو یہ کلیئر ہیں عمارتیں, اس میں بہتری کی گنجائش ہے. وہ یہ کہتے ہیں شارع فیصل ہو, آئی چندی گڑھ روڈ اور شہر کی دیگر عمارتیں آڈٹ میں یہ بہتر تسلی بخش پائی گئی ہیں, سوائے انڈسٹریل زونز کے, وہاں پہ غیر تسلی بخش صورتحال تھی. یہ کیسا آڈٹ تھا فائر بریگیڈ کا, ضلع انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے مل کے کیا تھا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. اصل سوال یہ نہیں کہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی, اصل سوال یہ ہے کہ ایسی عمارت جس میں حفاظتی خامیاں برسوں سے معروف تھیں, کئی دہائیوں تک کیسے کام کرتی رہیں. بیڈ گورننس اور کرپشن جس طرح افسر شاہی کو احتساب اور جواب دہی سے چھوٹ دیتی ہے, اس سے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے افراد میں احساس ذمہ داری بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ بے حسی لے لیتی ہے. جو ڈی سی جنوبی کے ہیں ساؤتھ, ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی اور میں حیران ہو گیا کہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں شام میں رات میں کچھ واک پہ نکلتا ہوں, تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا دھواں نکلتے ہوئے اور میں نے, میرے سامنے آگ لگی. یار آپ اتنے ایزی ہو کے بتا رہے ہیں آگ لگی, آپ ڈی سی ہیں یار, آپ حاکم ہیں اس علاقے کے, آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ اگر آپ کا اپنا بچہ وہاں پھنسا ہوتا تو پھر آپ اسی طرح سے بہت معمول کے انداز میں اس کو لیتے, بہت لائٹ سا بتاتے. سب سے افسوسناک چیز یہ ہوئی کہ جب ایک انتظامی ناکامی کا سوال کیا گیا تو حکمران جماعت کی جانب سے اسے لسانی رنگ دے دیا گیا. اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ڈمپر حادثات سے لے کے گل پلازا تک آپ جب بھی کوئی بات کریں گے, یہ انتظامی نوعیت کے معاملات ہیں نا, انتظامی ناکامی ہے, اس کو ڈائیورٹ کر کے نسلی لسانی رنگ دے دیا جاتا ہے. اور وہ جو متعصبانہ اپروچ ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے سوشل میڈیا پر, ہم اس کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں. پھر سیاسی جماعتیں بھی اس میں کود جاتی ہیں. اب معاملہ ہے فائر بریگیڈ کے محکمے کی ناکامی کا, ریسکیو 1122 کی ناکامی کا, اور پھر بتدریج گریجولی جو اس کے اوپر ادارے ہیں نا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گئی, یا پھر میئر صاحب ہو گئے, یا سی ایم صاحب ہو گئے, یعنی جس کی جتنی ذمہ واری اتنی بات ہوگی. اب آپ لے کر آ گئے 18ویں ترمیم.
آپ لے کر آ گئے الگ صوبہ. اب ہو کیا گیا، یعنی جس مسئلے پہ بات ہونی چاہیے تھی، جس کے اوپر کٹہرے میں کھڑا کرنے تھا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اب بات کسی دوسری طرف چلی گئی، دونوں طرف سے لوگ اٹھے اپنا اپنا نیریٹو لے کر. اب اس بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس سارے معاملے میں سانحہ گل جو ہے وہ ایک وکٹم کی حیثیت سے کھڑا ہے کہ بھائی مجھ پہ کب بات کرو گے. جب تک گل پلازا اپنی شان اور کاروباری رونقوں کے ساتھ اپنی جگہ موجود تھا، اس وقت تک کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کراچی والوں کے لیے گل پلازا کے کیا معنی ہیں. کراچی والوں کے کچن گل پلازا کے سامان کے بغیر مکمل نہیں ہوتے. گھر کا کوئی کمرہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا جہاں گھڑی، بیڈ شیٹ، کمبل یا گل پلازا سے لائی ہوئی آرائشی چیزیں موجود نہ ہو. جس طرح گھر سجانے کے لیے گل پلازا جانا ضروری تھا، اسی طرح کسی کی شادی کی خریداری کی یاد گل پلازا سے وابستہ ہے. تو کسی کے لیے پہلے بچے کی آمد سے قبل گل پلازا سے کی گئی خریداری کی یاد بھلانا مشکل ہے. بچوں کے کھلونے لینے ہوں یا عزیز دوستوں کے لیے تحائف، گل پلازا جانا ایسے کاموں کو نپٹانے کا سب سے پسندیدہ تجارتی مرکز تھا. مگر اب اس گل پلازا کے صرف یادیں ہی باقی رہ گئی ہیں. جلا ہے جسم جہاں، دل بھی جل گیا ہوگا. کوریدتے ہو جو اب راگ، جستجو کیا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟